کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے چوہے اور ایک عظیم بند نے دنیا کی سب سے امیر سلطنت کو زمین بوس کر دیا؟ آج ہم بات کریں گے قوم سبا کے زوال کی کہانی جو آپ کو اندر تک ہلا دے گی۔ ایک ایسی قوم جس کے لیے بھوک محض ایک نام تھا، جن کے شہر میں تنگی کا تصور بھی نہ تھا، اور جہاں سونا زمین کی مٹی کی طرح اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ تصور کریں، صرف ایک چھوٹا سا چوہا اور ماریب کا عظیم بند اپنی لکھی ہوئی تقدیر بدل دیتے۔ نہ فوج، نہ زلزلہ، نہ آسمانی بجلی، بس اللہ کا ایک حکم اور ایک رات، اور دنیا کی سب سے خوشحال سلطنت زمین کے نیچے دفن ہو گئی۔ یہ تھی قوم سبا، جو عرب کے جنوبی حصے آج کے یمن میں آباد تھی۔ ان کی زمین زرخیز، ہوا نرم اور بارش بالکل مناسب وقت پر ہوتی تھی۔ ان کی اصل طاقت اور سب سے بڑا راز تھا ماریب کا عظیم بند، جو باغات کو پانی فراہم کرتا تھا۔ اتنا فراوان پانی کہ مسافر جب وہاں سے گزرتے بھوک کا احساس ہی نہ ہوتا۔ قرآن میں اس شہر کے 2 باغوں کا ذکر ہے، دائیں اور بائیں۔ اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ دولت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی ایک نشانی تھی۔ اس قوم کی مشہور حکمران رانی بلقیس تھی، باحکمت، طاقتور اور عقل مند۔ اس کا تخت، نظام مضبوط اور سلطنت دور دور تک مشہور تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک اس کا ذکر پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط بھیجا، اللہ کے نام سے شروع، اور دعوت دی کہ اللہ کے آگے سجدہ کرو۔ بلقیس نے تحفے بھیجے، مگر سلیمان علیہ السلام نے سب واپس کر دیے اور فرمایا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری دولت سے بہتر ہے۔ بلقیس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئی اور ایمان لے آئی۔ اس وقت قوم سبا نے دنیاوی اور روحانی دونوں اعتبار سے عروج پایا، مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ بلقیس کے بعد نسلیں بدلیں، حکمران بدلے، اور شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ انہوں نے کہا، یہ باغ ہم نے بنائے، یہ بند ہم نے کھڑا کیا، یہ دولت ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوا اور غرور بڑھتا گیا۔ اللہ نے انہیں تنبیہ کی، نبی بھیجے، مگر قوم نے مذاق اڑایا۔ قرآن فرماتا ہے، جب انہوں نے پیٹ پھیری ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ روایات کے مطابق ماریب ڈیم کی بنیاد میں چوہے سوراخ کرنے لگے۔ لوگ دیکھتے رہے مگر غرور میں اندھے تھے۔ پھر وہ رات آئی، شہر خاموش تھا اور ماریب ڈیم آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اچانک بند ٹوٹ گیا۔ پانی جو کبھی رحمت تھا اب تباہی بن گیا۔ لوگ بھاگے مگر راستہ نہ ملا۔ لہریں شہر پر گرتیں، گھر، باغ اور بازار سب ایک ساتھ ڈوب گئے۔ لوگ صرف اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ گر گئے، کچھ لہروں میں گل گئے، ہر شور قہر میں گل گیا۔ آخر کار سب کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ جو زمین جنت تھی وہ ویران ہو گئی، باغ مٹی بن گئے، شہر ختم ہو گئے، نسلیں مٹ گئیں۔ اللہ فرماتا ہے، ان کے باغوں کے بدلے کانٹے دار جھاڑیاں لگا دی گئیں۔ یہ سزا اس لیے تھی کہ انہوں نے ناشکری کی۔ قوم سبا دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ غرور کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ ان کا جرم امیر ہونا نہیں بلکہ شکر بھول جانا تھا۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت ہمیں اللہ سے دور کر دے تو وہ رحمت نہیں بلکہ عذاب بن جاتی ہیں۔ سوچیں، اگر ایک چھوٹا سا چوہا اللہ کے حکم سے سلطنت گرا سکتا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟
یہ تھی قوم سبا کی عبرتناک کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں قومیں دولت یا غرور کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں۔